ہوں گے نیوز ود علی عثمانی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے یو اے ای کے اس ٹائم جو پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زاہد صاحب، وہ نیو دہلی میں موجود ہیں، جہاں پہ ان کی بڑی اہم ملاقات بھارت کے پرائم منسٹر مودی سے ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رہے یو اے ای کا جو وزٹ ہے، اس کو پاکستان بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اس کو سعودی عربیہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے تعلقات بہت زیادہ کلوز ہو رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جب ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے تعلقات سعودی عربیہ سے کچھ اچھے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یمن پر سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان جو ہے وہ ایک کشیدگی بھی ہوئی۔ سعودی عربیہ نے جو ہے وہ اپنے فائٹنگ فورس سے فائرز بھی کیے یمن کے ایسے سیپریٹسٹ پر جن کو یو اے ای سپورٹ کر رہا تھا۔ تو اس ٹائم جو مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس ہے وہ ہمیں اب ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انڈیا اور پاکستان ول پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان آل آف دس ایمرجنگ ڈائنامکس جو اس ٹائم ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مڈل ایسٹ کی بات کروں، ہم سب سے پہلے یو اے ای اور بھارت کی بات کریں گے، بیکاز اس ٹائم جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق یو اے ای بھارت کے ساتھ جو یہ میٹنگ ہے، یو اے ای کی جو ٹاپ ڈیفنس آفیشلز ہیں جو شیخ محمد بن زاہد صاحب کے ساتھ ہوں گے، وہ ملاقات کریں گے مودی صاحب کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ، ٹاپ ٹیم کے ساتھ، اور پھر بھارت اور جو یو اے ای کے درمیان اس وقت جو ٹریڈ کی ٹاکس ہو رہی ہیں، ڈیفنس کی ٹاکس ہو رہی ہیں، جیو پولیٹکس کی ٹاکس ہو رہی ہیں، وہ ایک نیکسٹ لیول پر جانے کے امکانات ہیں۔ بٹ مور امپورٹنٹلی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہم جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ روز ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ سو ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے اس ٹائم کہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زاہد صاحب، یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے پاکستان بھی آئے تھے۔ وہاں پہ ان کی ملاقات پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہوئی تھی، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ بھارت کا ان کا دورہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ دورہ ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یو اے ای کے تعلقات بھلے سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ٹینشنز اس ٹائم مڈل ایسٹ میں دونوں کنٹریز کی بہت زیادہ حد تک ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو بھارت کے تعلقات ہیں وہ سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس دونوں سے بہت اچھے ہیں۔ تو بھارت ایک دم سے آپ کو سعودی عربیہ کی طرف یا یو اے ای کی طرف ٹلٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، بیکاز جتنی انویسٹمنٹ یو اے ای کی ہے اسی طرح اتنی ہی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ کی بھی بھارت کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ہے، اور وہ یہ نہیں چاہے گا بھارت کے وہ ایک کنٹری کے تعلقات تو بہتر کر لے لیکن دوسرا جو اپنا ایلائی ہے سعودی عربیہ اس کو نہ خوش کرے۔ تو بھارت اس ٹائم مڈل ایسٹ میں بیلنسنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو یو اے ای ہے وہ اپنا نیا الائنس سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چاہے پھر وہ بھارت ہو چاہے پھر وہ اسرائیل ہو، وہ ان کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ اسٹرانگ کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس اس ٹائم جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان اور ترکیہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خیر بہرحال اگلی بات کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم نمبر کو لیتے ہیں، جو ٹریڈ وائز نمبر ہے 2024 اور 2025 میں جو ٹریڈ ہوئی ہے یو اے ای اور بھارت کے درمیان، وہ تقریباً 100 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہوئی ہے، یعنی 100 بلین ڈالر، 100 ارب ڈالر کی جو ٹریڈ دونوں کنٹریز نے کی ہے۔ اور دوسری انٹرسٹنگ چیز سمجھنا بڑا ضروری یہ ہے کہ اس ٹائم جو یو اے ای کی پاپولیشن کا 35% ہے وہ بھارتی بورن نیشنل ہے، یعنی ان کا تعلق کہیں نہ کہیں بھارت سے ہے۔ تو جو پاپولیشن ہے اس ٹائم یو اے ای کی، اس کا 35% جو ہے وہ انڈین ایکسپیٹریٹ ہیں، یا جو انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کی تعداد جو ہے وہ 4.3 ملین ہے، یعنی 43 لاکھ پیپل who are working or who are living in UAE are from India basically۔ تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یو اے ای کے اندر جو انڈیا کا انفلوئنس نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1/3 پاپولیشن کا جو حصہ ہے یو اے ای کا وہ اس میں انڈینز ہیں، چاہے پھر وہ بزنس مینز ہوں، چاہے پھر وہ ٹیچرز ہوں، چاہے پھر وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے پھر وہ جابس کرنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پھر وہ ہاسپٹیلٹی ہو، انڈینز جو ہیں وہ یو اے ای کی ہر ٹاپ فیلڈ کے اندر ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اور انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم یو اے ای کو کہا جاتا ہے کہ وہ منی انڈیا ہے، کیونکہ انڈینز کلچر آپ کو وہاں پہ زیادہ نظر آئے گا، اس لیے یو اے ای کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے ہیں، اور یو اے ای کی جو اکانومی ہے اس میں انڈینز نے بہت زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ خیر اینیویز آگے چلتے ہیں۔ اب اس ٹائم بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈز کو، جب ہم بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کیا کیا کچھ
جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے یو اے ای سے، تو اس میں سب سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ کروڈ آئل کی ہے اور ایل این جی کی ہے اور گیس کی ہے۔ ہم سب کو ایک بات تو پتا ہے کہ بھارت اس ٹائم رشیا سے جو آئل خرید رہا تھا، کروڈ آئل، وہ اب اس نے خریدنا کم کر دیا کیونکہ رشیا پہ امریکہ نے ٹف سینکشنز لگا دی ہیں۔ اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے بھی تیل لے رہا تھا۔ اب بھارت جو ہے وہ یو اے ای سے سب سے زیادہ ٹاپ کروڈ آئل پرچیز کرتا ہے مڈل ایسٹ میں۔ اس کے علاوہ ایل این جی، ایل پی جی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے، اور سیکیورٹی گارنٹی اس کو دی جاتی ہے یو اے ای کی طرف سے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا تو ہم آپ کو اور زیادہ بھاری تعداد میں انرجی سیکٹر میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی یو اے ای جو ہے وہ انڈیا پہ ریلائی کرتا ہے، انڈین کمپنیز پہ ریلائی کرتا ہے۔ انڈینز جو ہیں وہ یو اے ای کے بزنس کو بہت بہتر کرتے ہیں، تو بدلے میں پھر یو اے ای بھارت کو بھی ایڈوانٹیج دیتا ہے اور اچھے داموں پہ بھارت کو وہ چیزیں سیل کرتا ہے۔ اس لیے بھارت اب ایک طرح سے ڈائیورٹ کر چکا ہے اپنی انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے۔ پہلے بھارت رشیا کی طرف فوکس کر رہا تھا، لیکن جب سے امریکہ نے ٹائٹ کیا ہے رشیا کو، تو بھارت اب اس ٹائم جو ہے وہ موو کر چکا ہے مڈل ایسٹ پہ۔ خاص طور پہ بھارت اس ٹائم عمان اور یو اے ای، ان دونوں کنٹریز پہ بھارت نے اس ٹائم فوکس کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹائم بھارت اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں پچھلے تقریباً 24 گھنٹے سے ٹویٹر کو فالو کر رہا ہوں اور پرو انڈین اکاؤنٹس کو بھی فالو کر رہا ہوں، جو انڈین اکاؤنٹ جو انڈیا کے نیشنلزم کو ابھارتے ہیں اور دنیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اب جو پرو انڈین ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اپنے ساتھ ملا لے اور اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل، یو اے ای اور بھارت ایک ڈیفنس پیکٹ کر لیں۔ یہ اس ٹائم جو ہے یہ بھارت کے پرو انڈین ٹویٹر اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس ٹائم اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک طرح کا ڈیفنس پیکٹ کرے گا کسی بھی کنٹری کے ساتھ، کیونکہ جو بھارت کی فورن پالیسی ہے وہ فی الحال ایسے کسی بھی ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ الائن نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ بھارت کسی طرح کا ڈیفنس پیکٹ کر لے یو اے ای کے ساتھ، بٹ فی الحال ہمارے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ بھارت نے ریکویسٹ کی ہے یو اے ای سے کہ وہ ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتا ہے، جس طرح پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا، اور جس میں اب ٹرکیہ بھی آنے والا ہے، یا ایجپٹ کے بھی دروازے کھلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بٹ دوسری جانب جو اسرائیل ہے وہ بھی بھارت اور یو اے ای کی اس ملاقات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یاد رہے یو اے ای سعودی عربیہ کے تعلقات جو خراب ہوئے ہیں اس میں اسرائیل جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل یو اے ای کے بہت قریب ہے، اسرائیل بھارت کے بھی قریب ہے، اور ہو سکتا ہے اسرائیل اس سارے معاملات کو اور زیادہ غور سے دیکھنے کی اور اپنا بینیفٹ حاصل کرنے کی سارے معاملات میں کوشش کرو۔ خیر اینیویز، موونگ فارورڈ، اگلی بات سمجھنا اور اگلی بات دیکھنا بڑا آسان اور بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے سال بھارت کو انویٹیشن دی تھی اسرائیل نے، گریک نے اور سائپرس نے، ان تینوں کنٹریز نے بھارت کو انویٹیشن دی تھی کہ بھارت جو ہے وہ ایک ڈیفنس الائنس میں یا ڈیفنس میکینزم میں آئے، جس میں بھارت کی جو ملٹری ٹریننگز ہوں گی، بھارت میڈیٹرینین سی کے اوپر ملٹری ٹریننگز کرے گا، اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو اور اسٹرانگ کرے گا، اپنے ملٹری اسٹرینتھ کو اور زیادہ ابھارے گا، اور جو اس کا انفلوئنس ہے ڈیفنس کا یا جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس جیو پولیٹیکل انفلوئنس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فی الحال بھارت جو ہے وہ اسرائیل، سائپرس اور گریک کے کسی ایسے الائنس سسٹم میں نہیں آیا، بٹ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ بھارت بھی ایسے الائنس سسٹم میں آ جائے۔ اچھا، اب اس سارے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو یو اے ای ہے وہ پاکستان سے کلوز ہے، بٹ پاکستان سے زیادہ یو اے ای ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس ٹائم کلوز ہے بھارت کے، کیونکہ بھارت کی معیشت جو ہے وہ یو اے ای کی معیشت کے ساتھ الائن ہے، اور بھارت کے لوگ جو ہے یو اے ای کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں، تو وہ آبویسلی ٹلڈ کرے گا بھارت کی طرف۔ جبکہ سعودی عربیہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف ٹلڈ کرتا ہے، بیکاز پاکستان ایک سیکیورٹی میکینزم سعودی عربیہ کو ہمیشہ سے دیتا ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے پاکستان کی جو فوج ہے وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے، مکہ اور مدینہ کی جو ہولی سائٹس ہیں ان کو پاکستان کی فوج پروٹیکٹ کرتی ہے۔ بٹ اب یہ میکینزم جو ہے وہ اور بڑھ چکا ہے، پورے سعودی عربیہ، ایون ریڈ سی اور جو پرشین گلف ہے وہاں بھی پاکستان اپنے ایسٹس موو کر کے سعودی عربیہ کے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری پاکستان نے لی ہے۔ تو یہ اب ڈیفنس الائنس آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم سعودی عربیہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یو اے ای کا بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ایک طرح سے ایک اشارہ ہے سعودی عربیہ کو کہ اگر اس نے تعلقات یو اے ای کے ساتھ خراب رکھے تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ سعودی عربیہ کے خلاف یو اے ای کسی اور کنٹری کو بھی کھڑا کر لے، خاص طور پہ بھارت کو اپنی طرف ملا لے۔ آلدو بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ اگینسٹ نہیں جائے گا سعودی عربیہ کے، بیکاز اس کے بھی مفادات سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بھارت
اب اس ٹائم جو ہے وہ اسرائیل کے کیمپ میں ہے اور اسرائیل کا کیمپ جو ہے وہ اس ٹائم یو اے ای کے کیمپ کے ساتھ ہے، تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صومالیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کرنے کی وہ بات کر رہا ہے، جس میں ایجپٹ بھی شامل ہے۔ اب کیا پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، صومالیہ اور ایجپٹ یہ مل کے کوئی ڈیفنس پیکٹ بنائیں گے؟ کیونکہ صومالی لینڈ جس کو صومالیہ کلیم کرتا ہے، وہاں پہ تو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو قبول کر لی ہے، تسلیم کر لی ہے، ریکگنائز کر لی ہے، کل کو وہاں پہ اپنا ملٹری بیس بھی بنا سکتا ہے اور یو اے ای بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو سچویشنز ہیں یہ بڑی ہمیں کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ بھارت بھی اب آہستہ آہستہ آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آئے گا، کیونکہ ایک طرف تو یو اے ای کے ساتھ بھارت کی محبت اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے بھارت کو ایک چیز کا اندازہ تو اب ہو چکا ہے کہ پاکستان جتنا زیادہ سعودی عربیہ کے قریب جائے گا، پاکستان کی ملٹری اور اسٹرانگ ہوگی، بیکاز سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ملٹری ایڈ کے طور پہ مدد بھی کر سکتا ہے، فائنینشیل ہیلپ بھی پاکستان کی ملٹری کی، پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کی ڈیفنس کی کر سکتا ہے، جس سے پاکستان نئے ویپنز لے کے دنیا کو سیل بھی کرے یا اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان پہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں اٹیک تو کرے گا۔ وی آل نو دیٹ کہ مودی صاحب چپ تو نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی ٹرم سے 1 سال یا 8 مہینے پہلے تو کچھ نہ کچھ کرنے کی پاکستان کے اوپر کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کریں پاکستان کو اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا پڑے گا، اس لیے یہ ساری سچویشن بڑی ضروری ہے۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ سوال اس سارے معاملے میں ہے کہ اسرائیل کا اس سارے معاملے میں کیا رول ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اسرائیل اور بھارت تو بہت کلوز ہو چکے ہیں پچھلے 10 سال سے۔ نیتن یاہو اور مودی صاحب کی جو قربت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور بھارت ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل ہر طرح سے بھارت کا ساتھ دینا چاہے گا، یہ اس نے اس سے وعدہ کیا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا ریجن میں خیال رکھنے چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے خلاف جب جنگ بھی کی بھارت نے، آپریشن سندھور کیا، تو اسرائیل کے جو ایڈوائزرز تھے، جو ڈرونز ایڈوائزرز تھے یا جو ڈیفنس ایڈوائزرز تھے، وہ دہلی میں اور کشمیر میں بیٹھے ہوئے تھے، بھارت کو ہر طرح سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کیسے پاکستان پر اٹیک کیا جائے، کیسے پاکستان کی ٹیکٹکس کے اگینسٹ اپنے ٹیکٹکس کو اپنایا جائے۔ تو بھارت اور جو اسرائیل کا ملٹری ایک ریلیشن شپ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن دوسری جانب اب یو اے ای کا اس سارے معاملے میں آنا، اس ساری گیم میں آنا ایک بڑا حیران کن ہے، کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ اگر اس گیم میں آتا ہے تو اس سے سعودی عربیہ بڑا پریشان ہوگا، لیکن یہ فی الحال وقت بتائے گا کہ کیا یو اے ای اسرائیل اور بھارت کے ساتھ کسی ایسے ڈیفنس میکینزم میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیے یو اے ای کو اسرائیل سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اور یو اے ای ایک طرح سے ایک سیم پیج پہ ہیں۔ اب بھارت بھی اگر ان کے ساتھ سیم پیج پر آ جاتا ہے تو کل کو ترکی کا کیا ریئیکشن ہوگا، کل کو پاکستان، سعودی عربیہ کا، خاص طور پہ جو قطر، کویت، جارڈن، ان کنٹریز کا کیا ریئیکشن ہوگا، کل کو ایجپٹ ان سارے معاملات کو کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ یو اے ای کے جو محمد بن زائد صاحب ہیں، ان کا صرف بھارت کا یہ دورہ نہیں ہے، یہ سگنلنگ ہے سارے مڈل ایسٹ کو کہ اب مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، امریکہ مڈل ایسٹ سے نکل رہا ہے۔ آلریڈی عراق سے امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ انہوں نے انخلا کرنا شروع کر دی ہے، کچھ بیسز سے امریکی فوجی عراق سے نکل گئے ہیں، کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں امریکی فوجی جو ہیں وہ باقی بیسز سے بھی آپ کو نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسے میں ان کنٹریز کے پاس کوئی پراپر پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے پاس ایک آپشن ہے، یا تو اسرائیل کو منوعاً دل سے تسلیم کر لیں، نہ بھی دل سے تسلیم کریں تو اسرائیل جو کچھ بھی کرتا آ رہا ہے پیلسٹائن کے اندر، فلسطین کے اندر، اس کو قبول کریں، یا تو پھر اگر اس کو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو پھر ان کو بھی الائنسز درکار ہیں۔ پاکستان کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، بھارت بھی ان سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کے کچھ کویسچنس لوں گا، اگر آپ کے کچھ کویسچنس ہیں تو یو کین آسک اینی تھنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر ٹاپک، کیونکہ اس ٹائم دنیا میں بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، بٹ آئی ول بی ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں، اینڈ آئی پرسنلی ریکویسٹ کہ کائنڈلی ڈو سبسکرائب دا چینل، کلک آن دا بیل آئیکن۔ میں علی چودھری بھائی اور